بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے غوث پاک کی کرامات و کمالات۔ ناظرین کرام، اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں شروع کرتی ہوں ویڈیو کو۔ روحانی زندگی کے کمال کی جیتی جاگتی مثالیں اولیاء کرام کی نظر میں قدسیہ میں ملتی ہیں۔ اس شخصیت کی نشوونما میں جتنا عمل دخل ان برگزیدہ ہستیوں کے اثر و کو ہے، وہ کسی چیز کو نہیں۔ اولیاء کرام کے حالات کا مطالعہ بھی اسی محدود اور پسندیدہ سیرت پیدا کرتے ہیں۔ نیز بمسا کیمیا ہے اور اولیاء کرام کا بلا شبہ نہ صرف صاحب کرامت ہوتے ہیں بلکہ صاحب علم و عمل بھی۔ خوف خدا، اللہ کی رضا و اندیشہ آخرت، تقویٰ اور طہارت کی سعادت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ انہی اوصاف حمید کی بدولت مخلوق خدا کی طرف کھینچی ہوئی چلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں میں سے بلا کر اور غضیبہ کی دلکشی اور مقناطیسی کشی پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وہ پاک ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں فنا ہو کر تحمل اور توکل و قناعت ان کی روت ہوتی ہے۔ نامساعد حالت میں رہ کر بھی تسلیم رضا اور سجدہ شکر بجا لانا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ آزمائشوں اور امتحان خداوندی میں استقامت اور ثابت قدمی انہی کو عطا ہوتی ہے۔ یہ بس اس کے مقدر یہ رتبہ بلند مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دارو روشن کہاں؟ اللہ کی زمین کبھی ولایت کے نور سے نور نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ بات اب تک نہیں ہوئی ہے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ظاہر و علم و فنون کے ہر شعبے میں کامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علم و عرفان میں آپ کو وہ درجہ عطا فرمایا تھا جو آپ کے بعد کسی کو نہیں دیا۔ وہ سراپائے ایمان و ایمان تھے، اسلام کے رہبر تھے۔ کتاب و سنت آپ کی فکر و نظر و وعظ و ذکر کا مرکز و محور تھی۔ حضرت کا اصل کمال سوز و یقین، حضور ملت محمدی سے والانہ عشق و شفقگی، دل سوزی اور خلق اللہ کے لیے بے پناہ محبت و شفقت عقیدت کا جذبہ ہے۔ اولیاء اللہ نے آپ کی ولایت کی نوید مسرت آپ کی والدہ سے پہلے دے دی تھی۔ قطب الدوراں شیخ ابو بکر بن ابوالفضل نے ایک دن مجلس میں شیخ اعجاز سے کہا، عراق میں ایک ایسا خدا پیدا ہوگا جو اللہ اور اس کے بندوں کے نزدیک انتہائی رتبہ کمال کا حاصل ہوگا۔ جس کی رہائش بغداد میں ہوگی، وہ کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس کے زمانے کے اولیاء اس کی بات مانیں گے۔ آپ کا گھرانہ جدی و پشتی بزرگان دین کا گھرانہ تھا۔ لوگوں کے ولی ہونے کے احساس کے سوال کا جواب دیتے آپ نے فرمایا، میں 10 سال کا تھا جب میں مدرسہ جاتا تو میرے استاد میرے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، ولی کے لیے جگہ فراغ کر دو تاکہ وہ بیٹھ سکے۔ ایک بار کسی شخص نے آپ سے کہا کہ لوگ آپ کو معین الدین کہتے ہیں۔ اس پر شیخ عبدالقادر جیلانی نے اس شک کو اس کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے فرمایا، ایک روز میں نے ایک انتہائی بیمار اور لاغر شخص کو دیکھا جو کمزوری اور لاغری کے باعث اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس شخص نے مجھے قریب آنے کے لیے کہا۔ جب میں قریب گیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے بٹھا دیجیے۔ میں نے انہیں احتیاط کے ساتھ زمین پر بٹھا دیا، جس کے ساتھ ہی اس شخص کا جسم تندرست و توانا ہو گیا۔ میری حیرانی اور پریشانی دیکھ کر وہ شخص بولا، عبدالقادر، شاید تم مجھے پہچان نہیں سکے۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی، مگر آپ کی وجہ سے مجھے نئی زندگی میسر آ گئی اور میں اس شخص کو چھوڑ کر مسجد میں آ گیا تو وہاں ایک شخص اور بولا، میرے سردار معین الدین۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب میں نماز سے فارغ ہوا تو لوگ عقیدت و احترام کے جذبے سے میری جانب بڑھنے لگے۔ وہ میرے ہاتھ چومنے اور بلند آواز میں کہتے، اے معین الدین، تم پر سلامتی ہو۔ آپ نے کہا کہ اس واقعے سے قبل کسی نے مجھے معین الدین کے نام سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ آپ کی زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی ملی۔ مردہ دل
زندہ ہو گئے۔ آپ کا وجود اسلام کے لیے نشاء نما اور موسم بہار تھا۔ آپ نے فرمایا، میرے ہاتھ پر 5000 سے زائد یہودی اور عیسائی مسلح با اسلام ہوئے۔ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، سیاہ کار لوگوں میں سے 1 لاکھ سے زائد نے توبہ کی۔ ایک دفعہ ہزاروں افراد کی مجلس میں شیخ عبدالقادر جیلانی چبوترے سے نیچے اترے اور شیخ علی بن علی مصنع کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد شیخ علی بن المنتہا نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ ہاں، دیکھا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اسی لیے میں تمہارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں۔ شیخ نے پھر پوچھا، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ شیخ المنتہا نے کہا، مجھے آپ کی خدمت میں کہا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ بے حد محبوب سبحانی کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، کیونکہ میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا، شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ نے وہی کچھ عالم بیدار میں دیکھا۔ شیخ عمر بزاز کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ساتھ نماز جمعے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں کسی شخص نے آپ کو سلام تک نہ کیا، حالانکہ اس برعکس پہلے آپ جس گلی کو کوچے سے گزرتے تھے، ہجوم آپ کی زیارت کے لیے عمر چلے آتے تھے۔ میں بہت حیران ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ابھی میں دل کی بات زبان پہ لانا بھی نہ تھا کہ شیخ میری طرف سے دیکھ کر مسکرائے، جس کے ساتھ ہی ہر سمت سے لوگ سلام و زیارت کے لیے امٹ پڑے۔ پھر عبدالقادر جیلانی نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، کیوں بزاز، تمہاری یہی خواہش تھی؟ تمہیں شاید علم نہیں کہ اللہ کی فضل و کرم سے لوگوں کے دل میں میری مٹھی میں ہیں، اور جب چاہوں انہیں اپنی طرف پھیر لوں۔ سیدنا غوث پاک کی کرامات کی کثرت پر تمام مورخین کو مکمل اتفاق ہے۔ شیخ علی بن ابی نصرالحیثم نے کسی شخص کو شیخ عبدالقادر جیلانی سے بڑھ کر صاحب کرامت نہیں دیکھا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے والد الوالد تھے۔ آپ کی بیوی حضرت غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے اولاد کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔ شیخ نے ان کے حق میں دعا کی بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ قدرت خدا کی دیکھنے کی کہ ولادت تو ہوئی مگر بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی۔ جب اس بات کی اطلاع آپ کو پہنچائی گئی تو مطلع کرنے والے نے کہا، اچھی طرح جا کر دیکھو، وہ لڑکا ہے، لڑکی نہیں ہے۔ گھر جا کر دیکھا گیا تو وہ واقعی لڑکا تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے اس لڑکے کا نام شہاب الدین تجویز فرمایا اور کہا کہ اللہ کے فضل سے یہ طویل عمر پائے گا اور اپنے وقت کا بزرگ کامل ہوگا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے شہاب الدین اپنے وقت کے ولی ثابت ہوئے اور انہوں نے طویل عمر پائی۔ علامہ اقبال کا یہ شعر آپ کی ذات پاک سے صادق آتا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مردہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ کی کرامت دیکھ کر یہ کہنا سچ ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زبردست سیلاب آیا اور پانی دریا کے کناروں سے اچھل کر بغداد کی جانب بہنے لگا۔ اہل بغداد گھبرا گئے اور سیدنا غوث اعظم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دعا کے لیے التجا کی۔ حضرت غوث پاک نے اسی وقت اپنا عصا لیا اور لوگوں کے سامنے چل دیے۔ دریا کنارے پہنچ کر انہوں نے اپنا عصا گاڑ دیا اور فرمایا، بس یہیں رک جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی طغیانی تھم گئی اور سیلاب کا پانی اترنا شروع ہو گیا اور دریا کا بہاؤ معمول پر آ گیا۔ یہ ہے غوث پاک کے حالات و واقعات کمالات اور کرامات کی ایک مختصر سی جھلک، ورنہ سفینہ چاہے اس بحر بے کر ان کے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔